لوک کہانیاں وہ قصے ہوتے ہیں جو نسل در نسل لوگوں کی زبانی سفر کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں نہ کسی ایک مصنف کی ہوتی، نہ کسی ایک زمانے کی، بلکہ ان میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی دانائی، خوف، امیدیں اور یقین جھلکتے ہیں۔ لوک کہانیاں سادہ لفظوں میں زندگی کے گہرے سبق سکھاتی ہیں اور سننے والے کو ماضی کے ان دنوں میں لے جاتی ہیں جہاں حقیقت اور خیال ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ اور انوکھی لوک کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عہد قدیم کی بات ہے، ایک وسیع و عریض ملک پر ایک صاحب اختیار بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی دوستی ایک اصیل ناگ کے ساتھ تھی۔ ایک بار یہ اصیل ناگ بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، میں کچھ دن کے لیے کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تم میرے گھر کی دیکھ بھال رکھنا۔ یہ کہہ کر ناگ رخصت لے کر چلا گیا۔ کافی وقت گزر گیا۔ اچانک ایک دن بادشاہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ ناگ مجھے گھر کی دیکھ بھال کے لیے کہہ کر گیا تھا، لیکن میں آج تک وہاں نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اٹھا اور ناگ کے گھر کو چلا۔ جب وہ ناگ کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک ناگ اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کو غیرت آ گئی اور یکدم تلوار میان سے نکال کر اس ناگ پر وار کیا۔ اتنے میں ناگن نے جو بادشاہ کو وار کرتے دیکھا تو اپنی دم کے ذریعے اس ناگ کو چھت کی طرف اچھال دیا۔ بادشاہ کے وار سے ناگن کی دم کٹ گئی۔ اس پر بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ناگ کے مرنے کے بجائے میرے دوست کی بیوی کی دم کٹ گئی، اب یار کو کیا کہوں گا۔ اسی سوچ بچار میں بادشاہ اپنے محل کو واپس آیا۔ کچھ دن بعد ناگ سفر سے واپس آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی دم کٹی بیوی پر پڑی۔ ناگ حیران رہ گیا اور بیوی سے اس کا سبب پوچھا۔ بیوی نے مکر کرتے ہوئے رو کر بتایا کہ تم اپنے دوست بادشاہ کو گھر کی خبر گیری کا کہہ گئے تھے۔ بادشاہ ہر دوسرے چوتھے دن خیر خبر لیتا رہا، پھر اس کی نیت میں خرابی آ گئی۔ میرے انکار پر اس نے غصہ میں آ کر اپنی تلوار سے میری دم کاٹ دی اور چلا گیا۔ اس پر ناگ نے کہا، بھلا اس بات کا کوئی گواہ؟ ناگن بولی، گواہ یہ ناگ ہے جو چھت میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ناگ نے اس دوسرے ناگ سے پوچھا، ارے تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اس ناگ نے جواب دیا، تیری بیوی نے جو کچھ کہا سب سچ ہے۔ اصیل ناگ بیچارہ سوچ بچار میں پڑ گیا۔ آخر دوسرے ناگ سے کہنے لگا، اب بھلا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، کرنا اب کیا چاہیے؟ وہی کرو جو بادشاہ نے کیا ہے۔ اس نے تلوار سے تمہاری بیوی کی دم کاٹی ہے، اب تم اپنی ایک پھنکار سے سارا شہر جلا کر خاک کر دو۔ اصیل ناگ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا تو پھر تم بھی اتر آؤ تاکہ ہم دونوں ساتھ چل کر یہ کام کر آئیں۔ پھر دونوں ایک ساتھ شہر کو چل دیے۔ جب شہر کے نزدیک پہنچے تو دوسرے ناگ نے اصیل ناگ سے کہا، یہیں سے پھنکار کر شہر کو جلا ڈالو تاکہ واپس لوٹ چلیں۔ لیکن اصیل ناگ نے کہا کہ بات سنو،
ہمارا گناہ کیا کس نے ہے؟ بادشاہ نے کیا ہے، نہ کہ سارے شہر نے، لہٰذا بدلہ بھی بادشاہ سے ہی لینا چاہیے۔ اب سیدھے چلتے ہیں بادشاہ کے محل میں، تم جاتے ہی اس کے جوتے میں بیٹھ جانا، اور میں بادشاہ کے دودھ میں زہر چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ جاؤں گا، پھر اگر وہ دودھ پیے گا تو بھی مر جائے گا، اور اگر جوتے میں پیر ڈالے گا تو تم ڈس لینا۔ یہ صلاح مشورہ کر کے وہ دونوں سیدھے محل میں پہنچے۔ اصیل ناگ نے دودھ میں زہر شامل کر دیا اور ایک طرف ہو گیا، اور دوسرا ناگ بادشاہ کے جوتے میں جا بیٹھا۔ جس روز بادشاہ ناگ کے گھر گیا تھا اور ناگن کی دم کٹ گئی تھی، اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگا تھا، نہ کسی سے بولتا نہ بات کرتا۔ امیر وزیر بیچارے سب حیران پریشان تھے کہ آخر بادشاہ کو ہوا کیا ہے۔ وہ بھی اسی روز اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس محل میں آئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ اتنے دن ہو گئے، نہ کسی سے بولتے ہیں نہ بتاتے ہیں، ساری رعایا اسی وجہ سے پریشان ہے۔ آخر ہم آپ کے نمک حلال نوکر ہیں، ہمیں بتائیے آخر بات کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم سب آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ اس پر بادشاہ نے اپنے امیروں وزیروں کو اصیل ناگ کی دوستی، دوسرے ناگ کی کھیل اور ناگن کی دم کٹنے کی ساری داستان بیان کر دی اور بولا، اب جب اصیل ناگ آئے گا اور اپنی بیوی کی دم کٹی ہوئی دیکھے گا تو ضرور پوچھے گا۔ اس پر اس کی بیوی اور دوسرا ناگ میرے خلاف کچھ نہ کچھ جھوٹ بات ناگ کو بتائیں گے۔ ناگ مجھ سے ناراض ہو کر میری بادشاہت کو جلا کر خاک کر ڈالے گا۔ بس یہی غم ہے کہ اتنی ساری خلق خدا بے گناہ ماری جائے گی۔ یہ ساری بات اصیل ناگ نے بھی سنی۔ وہ یکدم آ کر بادشاہ کی گود میں بیٹھ گیا اور بولا، پہلے تو یہ نامراد دوسرا ناگ جو تمہاری جوتی میں بیٹھا ہے اسے مار دو، باقی کی باتیں بعد میں۔ بادشاہ نے فوراً دوسرے ناگ کو مروا دیا۔ اس کے بعد ناگ کے کہنے پر دودھ بھی پھینکوا دیا۔ ان کاموں کے بعد دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوئے اور دل کھول کر باتیں کیں۔ جاتے ہوئے ناگ نے اپنا من نکالا اور بادشاہ کے بدن سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس من میں یہ خاصیت ہے کہ آپ حالت نزاع میں پڑے ہوئے شخص کی اصل حالت دیکھ سکیں گے اور پرندوں اور جانوروں کی باتیں بھی سمجھ سکیں گے، لیکن یاد رکھنا، اگر یہ بات کسی کو بھی بتائی تو فوراً مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ناگ چلا گیا۔ ایک بار بادشاہ گشت کرتے کرتے شہر میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں غریب مچھیروں کے گھر اور دکانیں تھیں۔ دیکھا تو ایک جگہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اس بھیڑ میں گھس گیا۔ دیکھا تو ایک مزدور بیمار پڑا ہے اور اس پر حالت نزاع طاری ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کی دیکھ بھال میں لگے تھے۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ موت کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک سبز ریشمی رومال ہے۔ اس نے آ کر اس بیمار کی روح قبض کی، اس روح کو اس رومال میں لپیٹا اور لے گیا۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ محل میں واپس آیا۔ بادشاہ رانی سے بھی اس کے مرنے کی بات کر کے رونے لگا۔ اس پر رانی بولی،
बादशाह सलामत, अफसोस की क्या बात है। शहर में रोज़ कितने ही मरते हैं और कितने ही जीते हैं। रानी को ये सब बहुत अजीब लगा कि बादशाह एक गरीब के लिए क्यों रो रहा है। थोड़े दिनों बाद रानी का बाप सख्त बीमार हुआ, जिसकी वजह से बादशाह रानी समेत अपने ससुराल गया। घर में घुसते ही अपने ससुर पर नज़र पड़ी, जिस पर हालत नज़ाह तारी थी। बादशाह अपने ससुर के सरहाने बैठ गया। अभी थोड़ा ही वक़्त गुजरा था कि देखा मौत का फरिश्ता आ रहा है, जिसके हाथ में जंगली बेर की टहनी है। उसे बादशाह के ससुर के बदन में चबोया और उसमें उसकी रूह कब्ज़ करके ले गया। बादशाह ने जो ये हालत देखी तो उसको हंसी आ गई। रानी को सर से पैर तक आग लग गई, लेकिन इस वक्त वो कुछ ना कह सकी। जब लाश को दफनाकर वापस आए तो रानी ने यकदम बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे ये तो बताइए कि अपने शहर में एक गरीब मरा तो आपकी आंखों से आंसू ना थमते थे, मगर आज जब मेरा बाप मरा तो आपका कहकहा निकल गया। इसका क्या सबब है? इस पर बादशाह ने कहा कि रानी, इस बात को इस वक्त जाने दो, ये हकीकत मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मगर रानी जिद पकड़े रही, बोली, किसी भी तरह मुझे अभी बताओ। बादशाह बहुत लाचार हो गया, फिर कहने लगा, अच्छा, तुम्हें इसका सबब 3 दिन बाद बताऊंगा। रानी इस बात पर राज़ी हो गई। आखिर 3 दिन भी गुजर गए। रानी ने फिर बादशाह से इसरार किया। बादशाह ने सोचा कि नाग का कहना है, अगर ये बात किसी को बताओगे तो मर जाओगे। अब मैं करूं तो क्या करूं? नाग ने भी झूठ तो नहीं बोला होगा। बस उसने रानी से कहा, बात कहीं नहीं जा रही, अभी तुम्हारे बाप की वफ़ात हुई है, 40वां गुजरने दो और मेहमान भी चले जाएं, फिर यकसू होकर तुम्हें बता दूंगा। रानी ने ये बात मान ली और ख़ामोश हो गई। आखिरकार 40 दिन भी गुजर गए। चेहलम की फातिहा हुई। मेहमान जो जहाँ से आए थे उधर रवाना हुए। रानी ने फिर बादशाह को वही बात याद दिलाई। बादशाह को तो पहले ही खबर थी। उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हें इस बात की बहुत फिक्र है। ये तो कोई ख़ास बात है ही नहीं जिसके लिए तुम इतनी जल्दबाजी कर रही हो। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने मुल्क पहुँचकर सारी बात बता दूँगा। आखिर हफ्ता भर गुजरने के बाद बादशाह अपने मुल्क को लौटा। राह में चलते चलते एक जगह देखा कि बकरियों का रेवड़ जंगल में चल रहा है। उनमें एक बकरा भी है जो एक बकरी के इर्द गिर्द घूम रहा है और बकरी उससे मुंह फेर रही है। जब बकरे ने ज्यादा इसरार किया तो बकरी कहने लगी, तेरी बात मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। पहले इस साथ वाले कुएं के करीब से घास का गट्ठा मुझे ला कर दो। इस पर बकरे ने कहा, ये तो बेवकूफ़ बादशाह ही है जो रानी के कहने पर अपना सर दे रहा है। मुझे तू अगर पास आने ना देगी तो मेरे लिए दूसरी हज़ारों मौजूद हैं। ये कहकर बकरा चला गया। बादशाह ने मनके के सबब से बकरे की बात सुन ली। दिल में कहने लगा, अरे
میں تو اس بکرے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو اس جتنی بھی عقل نہیں۔ کیا ہوا، اگر یہ بیوی چلی بھی گئی تو دوسری بیاہ لاؤں گا، بلا وجہ اپنی جان سے کیوں جاؤں؟ بادشاہ نے فوراً چرواہے کو بلایا، اس سے وہ بکرا خریدا اور اپنے ملک پہنچ گیا۔ بادشاہ کا محل میں پہنچنا تھا کہ رانی نے پھر بات پوچھی۔ ابھی رانی کے منہ سے بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے بید کی چابک اٹھائی اور رانی کو مارنے لگا۔ رانی کی چیخوں پر چیخیں نکلنے لگیں۔ بولی، میں نے اس بات سے ہاتھ اٹھایا، مگر بادشاہ بولا، نہیں نہیں، ٹھہر جا، میں ابھی تجھے شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے مار مار کر رانی کو سجا دیا اور وہ نیچے آ گری۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا، اب بھی بات جاننے کا شوق ہے؟ رانی نے کہا، میں نے توبہ کی، مجھے کوئی بھی بات نہیں جاننی۔ اگلے دن بادشاہ نے شہر بھر میں اطلاع عام کر دی کہ یہ بکرا میرا دوست ہے، جس نے مجھے موت کے منہ سے بچایا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کا نام نہ لے، جو بھی اس کا نام لے گا اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بکرا کسی کا کتنا بھی نقصان کرے، اس نقصان کو میرے خزانے سے بھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بکرے کو شہر میں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ بکرا بھی شہر بھر میں کھلے عام مزے سے گھومتا، مجال تھی کہ کوئی اس کا نام لے۔ کسی کا اگر کچھ بھی نقصان ہوتا تو شاہی خزانے سے وصول کر لیا جاتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بکرا کھا کھا کر موٹا تازہ ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی بکرے کی کوئی فکر نہ رہی، آئے تو کیا اور نہ آئے تو کیا۔ بعض اوقات تو وہ 2-2 3-3 دن شہر میں نہ آتا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شام ہونے لگی تھی، برسات بھی خوب برسی اور بکرا بھی شہر سے باہر نکل شہر کے پاس والے پہاڑ پر ٹھنڈک میں جا بیٹھا۔ سورج غروب ہو گیا مگر بکرا شہر کو نہ لوٹا۔ اتفاق سے کوئی 4 شخص اس پہاڑ سے گزرے۔ بھوک کے مارے ان کا بہت برا حال تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر ڈالی، دیکھا تو ایک بکرا جو نہایت بے فکری کے ساتھ سو رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسی بکرے کو حلال کیا جائے، مگر ان میں سے ایک نے کہا، یار پتہ نہیں بکرا ہے کس کا، اس کے علاوہ پرایا مال بلا اجازت کھانا بھی گناہ کی بات ہے، لہٰذا کھانے کا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے۔ سب دوستوں نے کافی سوچ بچار کی، پھر بولے، بھائی یہ بات صحیح ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے خود ہمارے لیے یہ نعمت عطا کی ہے، اس لیے کر ڈالو حلال۔ صبح ہوگی تو ساتھ والے شہر میں جا کر پتہ کر لیں گے اور بکرے کے مالک کو معاوضہ دے دیں گے یا پھر اس سے بخشوا لیں گے۔ اس پر سب راضی ہو گئے۔ بکرے کو پکڑا، کاٹا اور آگ پر رکھ دیا، پھر کھا پی کر سو گئے۔ رات خیر سے گزری۔ صبح ہوئی تو یہ چاروں ساتھی شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں پوچھ گچھ کرنے لگے کہ ایسا ایسا فلاں بکرا کس کا تھا۔ جس سے بھی پوچھتے وہی جواب میں کہتا، وہ بکرا تو بادشاہ کا ہے۔ آخر یہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح ہم نے آپ کا بکرا کاٹ کر کھا لیا ہے، اب آپ جو بھی جرمانہ کریں ہم بھرنے کو تیار ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اس بکرے کو ہاتھ لگانے یا کچھ کہنے پر میرا حکم پھانسی ہے،
लिहाजा तुम चारों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस पर इन चारों ने कहा, बादशाह सलामत, बकरा हमने लाइल्मी में काट कर खा लिया है। अगर चोरी करके खा लेते तो आपके पास आकर बताने की हमें कोई ज़रूरत ना थी। अगर यूं ही चल देते तो हमें कोई पहचान नहीं सकता था जो आकर पकड़ लेता। लेकिन हमने खुद ये मुनासिब नहीं समझा कि बिना इजाज़त पराया माल खाकर खुदा के सामने शर्मसार हों। अब अगर आपसे हो सके तो हमारा कसूर माफ़ कर दें, अगर नहीं तो बकरे की जो कीमत आप मुकर्रर करें हम भरने को तैयार हैं। बादशाह ने कहा, मेरा वादा किया हुआ है, लिहाजा अब तुम्हें फांसी पर लटकाऊंगा। इन दोस्तों ने देखा कि बादशाह उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपस में सलाह मशवरा करके कहने लगे, जहां पनाह, हम चारों यार किसी और दुनिया के बशिंदे हैं, सैरो शिकार के लिए इस सरजमीन पर आए हैं। हमने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं दी। कल आपका बकरा भी हमने लाइल्मी के सबब खा लिया। अब अगर ये बकरा आप हमें बख्शिश कर दें या इसकी कीमत हमसे ना वसूल करें तो हमारे देश में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए हमने सलाह की है कि आपके साथ चोबोल रानी की शादी करा दें। इस जैसी हसीन पूरी ज़मीन पर नहीं। इसके इवज़ बकरे का खून हमें माफ़ कर देना। ये बात सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। फिर जो चोबोल रानी का सुना तो दिल ही हाथ से जाता रहा। चोबोल रानी कौन थी और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता था, ये सब हम अगले हिस्से में देखेंगे।